نہید خان محترمہ کو لیاقت باغ جلسے میں لے جانے کے لیے جب زرداری ہاؤس پہنچی، محترمہ اس وقت اکیلی کھانا کھا رہی تھیں۔ اسی دوران انہوں نے عامر میر کو بلیک بیری سے پیغام بھیجا کہ وہ جنرل مشرف کی حکومت کی طرف سے بریگیڈیئر ریاض چب کی صدارت میں بنائے گئے دھاندلی سیل کی تفصیلات انہیں بھیجیں۔ تقریباً 2 بجے محترمہ گاڑیوں کے ایک قافلے کے ساتھ زرداری ہاؤس سے لیاقت باغ کے لیے روانہ ہوئیں۔ گاڑیوں کے قافلے میں محترمہ کی بلٹ پروف سفید ٹویوٹا لینڈ کروزر اور اس کے آگے تکیر کائرہ کے زیر استعمال سیاہ ٹویوٹا لینڈ کروزر تھی۔ اس کے علاوہ مسٹر کائرہ کی دوسری سیکورٹی گاڑیاں بی بی کی گاڑی کے دونوں اطراف میں تھیں۔ ان 2 گاڑیوں میں سے ایک مرسیڈیز دائیں جانب اور 4 دروازوں والی ڈبل کیبن وین بائیں جانب تھی۔ ان گاڑیوں کے پیچھے 2 ٹویوٹا ویگو پک اپ ٹرک تھے۔ ان ویگوز کے پیچھے ایک سیاہ مرسیڈیز کار تھی۔ یہ مرسیڈیز زرداری ہاؤس کی ملکیت تھی اور اسے محترمہ کی بیک اپ گاڑی کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ دونوں ویگو پک اپ ٹرک بھی زرداری ہاؤس کی ملکیت تھے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی گاڑیوں کا قافلہ تقریباً 2:15 بجے فیض آباد جنکشن پہنچا، جہاں سے راولپنڈی ڈسٹرکٹ پولیس نے قافلے کی سیکورٹی کی ذمہ داری لینی تھی۔ راستے میں محترمہ بے نظیر بھٹو اپنے ہمراہیوں مخدوم امین فہیم، نہید خان، ڈاکٹر صفدر عباسی اور خالد شہنشاہ کے ساتھ تبادلہ خیال کرتی رہیں، لیکن اسلام آباد سے نکلنے کے بعد مری روڈ سے لیاقت باغ کی طرف مڑنے تک وہ CNN کے پاکستان میں نمائندے محسن نقوی کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کرتی رہی۔ اس گفتگو میں حامد کرزئی کے ساتھ ہونے والی گفتگو، جنرل مشرف اور ان کی زیر قیادت مسلم لیگ کاف کی طرف سے دھاندلی کی تیاریوں اور ان کے روک تھام کے لیے تدابیر، لیاقت باغ میں جلسے کے متوقع حاضرین اور الیکشن میں مختلف پارٹیوں کی نشستوں کے اندازوں جیسے متنوع موضوعات پر گفتگو ہوئی۔ محترمہ کا قافلہ 2:56 پر مری روڈ سے لیاقت روڈ کی طرف مڑا، جہاں لیاقت باغ میں داخلے کے لیے VIP گیٹ۔ محترمہ اس موقع پر گاڑی کے اسکیپ ہیچ سے باہر نکلی۔ وہ لیاقت روڈ سے VIP گیٹ تک 20 منٹ گاڑی سے باہر نکل کر ہاتھ ہلاتی رہی۔ اقوام متحدہ کمیشن رپورٹ کے مطابق اس دوران انہیں کوئی سیکورٹی باکس نظر نہیں آیا، حالانکہ طے تھا کہ انہیں پولیس گھیرے میں رکھے گی اور وہ محفوظ باکس میں رہیں گی۔